الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے اصحاب پر۔ محترم رضا احمد خان صاحب، دیگر سامعین، عزیز نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کی جماعت میں جو مراتب ہیں، جو سٹیجز ہیں، ان مراتب میں سابقون الاولون کا مقام بڑا اعلیٰ و رفیع ہے، بڑا مقام ہے۔ سابقون الاولون اکثر ہمارے نوجوان چونکہ اردو سے زیادہ واقف نہیں ہوتے، تو ان کے لیے میں وضاحت کر دوں کہ سابقون الاولون سے مراد یہ وہ لوگ جو اسلام لانے میں جنہوں نے پہل کی، پہلے اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا جو گروہ ہے اس کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے جو مراتب قائم کیے ہیں، ویسے تو ہر صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد رہنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصحابہ کالنجوم فبی اقتدیتم اہتدیتم، یعنی صحابہ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے تم ہدایت پالو گے۔ یہ تو ایک عام صحابہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن قرآن مجید خود صحابہ کے مختلف درجے جو ہے متعین کرتا ہے، جس میں سابقون الاولون، پھر کہا گیا مہاجر، پھر اس کے بعد انصار، پھر اس میں بھی صحابہ کے اندر جو خود احادیث مبارکہ کے اندر جو باتیں آئی ان میں جو ہے عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین کے اندر بھی جو ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مراتب صحابہ کے سیٹ رکھے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ عشرہ مبشرہ کی سیریز میں آخری صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ آج ہم کر رہے ہیں۔ یہ بہت معروف صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، جس کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن جنتی ہیں، سعید جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، ابو عبیدہ جنتی ہے، رضی اللہ اجمعین۔ یہ تمام صحابہ کے بارے میں یہ حدیث ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، جس سے امت کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ جن کو زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی، آپ کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت جو ہے آپ کو دے دی گئی، اس میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی ہیں۔ صحابہ کی خصوصیات یہ تھی کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اسلام لاتے اور آپ پر ایمان لے آتے تو پھر ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی، ان کی زندگی میں تضاد نہیں ہوتا، ان کی زندگی دو رنگی یا سے رنگی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگی یک رنگی ہوتی اور وہ دین اسلام پر قائم ہو جاتے، قول و عمل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، ان کی وہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ ایسا نہیں تھا
بلکہ وہ پریکٹس بھی اسلام ہی کو کرتے. چنانچہ صحابہ کی خصوصیت رہی کہ جب بھی ان کے دل میں اسلام راسخ ہوا تو پھر انہوں نے اسلام پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی. اپنی جانیں لڑائی، زندہ رہے تو اسی کے لیے رہے، کسی کو مارا تو اسی کے لیے مارا، اور اسی راستے میں اپنی جانوں کو کھپایا، یہاں تک کہ اپنی عزیز ترین متاع، مال و دولت، جان، اولاد، ہر چیز کو جو ہے قربان صحابہ کرام نے کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کو محسنین کہا. فرمایا کہ سابقون الاولون میں مہاجر و انصار، پھر کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے پھر ان سے وعدہ کیا جنت کا اور اعلیٰ باغوں کا. یہ صحابہ کرام کی جو ہے خصوصیت ہے، یہ ان کا مقام ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم آپ کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں. یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ان کے والد کی زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت زید بن عمرو آپ کا نام تھا، اور زید عمرو کے بیٹے تھے. اسی مناسبت سے سعید جو ہے بن زید بنے. حضرت زید بن عمرو کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو عدی سے تھا. یہ ایک مشہور قبیلہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ بنو عدی کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی، وہ ذمہ داریاں یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے ایمبیسیڈر ہوا کرتے تھے، دوسرے ملکوں کو جا کر کے جو ہے نمائندگی کرتے تھے. بڑے قابل لوگ تھے بنو عدی کے لوگ. وہ عمرو بن نفیل کے فرزند اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی تھے. کون؟ حضرت زید جو ہے عمرو بن نفیل، یعنی آپ کے دادا کا نام نفیل تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ. حضرت زید ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، شرک سے بیزار تھے، اور بہت زیادہ جو ہے اس کا برملا اظہار کرتے تھے. خانہ کعبہ کے اندر ٹھہر کر آواز بآواز بلند جو ہے تنقیدیں کیا کرتے تھے کہ تم نے دین ابراہیمی کو چھوڑ دیا. قریش سے کہا کرتے تھے کہ تم نے دین ابراہیمی کو ترک کر دیا، واللہ تمہارے درمیان میں ہی وہ شخص ہوں جو اس دین پر قائم ہوں. اور بتوں کا ابطال کرتے، یعنی اس کا انکار کرتے، اور ان پر جو ہے ان کے تعلق سے اشعار بھی کہا کرتے تھے. آپ ایک اچھے بڑے شاعر بھی تھے. اس زمانے میں قریش میں 4 لوگ مشہور تھے ان کے علاوہ جو دین ابراہیم پر قائم تھے. ایک تھے عبداللہ بن جہش، دوسرے عثمان بن حارث، اور تیسرے جو ہے حضرت امیمہ بنت عبد المطلب. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. امیمہ بنت عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. اور چوتھے ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل کے سلسلے میں اکثر ہم سیرت میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ 3 حضرات کے بارے میں ہمیں زیادہ واقفیت نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے دین ابراہیمی پر قائم تھے. چنانچہ اس میں 5ویں حضرت زید بن عمرو تھے. حضرت زید بن عمرو تھے جو سعید بن زید کے والد تھے. یہ تمام لوگ اس زمانے کے حنفاء میں سے تھے، یعنی دین حنیف پر قائم رہنے والے. قرآن مجید میں حنفاء کی جو منقبت بیان کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے، یہ لوگ ان میں شامل تھے. لیکن سب سے زیادہ اس راستے میں ستائے جانے والے، سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرنے والے حضرت زید بن عمرو تھے. حضرت زید بن عمرو کو بہت زیادہ ستایا گیا اور بہت زیادہ آپ کو پریشان کیا گیا. اور آپ کا جو چچا تھا، یعنی آپ کے جو چچا تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت خطاب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والد تھے. اسی مناسبت سے عمر بن خطاب آپ کو کہا جاتا ہے. تو خطاب جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، سب سے زیادہ جو ہے ستانے والوں میں آپ کو پیش کرتے تھے حضرت زید کو. یہاں تک کہ آپ نے مکے کو چھوڑ کر ایک وادی میں جا کر سکونت اختیار کی، اور گاہے مگاہے کبھی کبھار جو ہے جب کعبۃ اللہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا تو چپکے سے آتے
اور آ کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے چلے جاتے. اور آپ نے اس زمانے میں بہت زیادہ جو ہے تکالیف جو ہے برداشت کی. آپ کی خصوصیت میں یہ بات بھی تھی کہ آپ بتوں پر چڑھایا گیا کوئی بھی کھانا جو ہے نہیں کھاتے, کوئی بھی چیز نہیں کھاتے, کوئی چڑھاوا نہیں کھاتے, کوئی گوشت جو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو کاٹا جاتا, ذبح کیا جاتا اور اس جانور کے گوشت کو آپ کے پاس رکھا جاتا تو وہ گوشت کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے. چنانچہ ایک روایت میں ہے صحیح بخاری کے اندر, حضرت زید بن عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بعثت وادی بلدہ میں ملاقات ہوتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وہی نازل نہیں ہوئی اور آپ ابھی نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے, تو ایک مقام جس کو وادی بلدہ کہا جاتا ہے, وہاں پر آپ کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اور آپ کے سامنے دسترخوان جو ہے رکھا جاتا ہے اور اس پر گوشت لا کر جو ہے گوشت رکھا جاتا ہے برتن میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے, اور دوسرے فرد حضرت زید بن عمر ہے جنہوں نے اس گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا, اور وہ اکثر کہا کرتے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس جانور کو جو اس کا خالق اللہ ہے اور اس نے اس کے رہنے کے اور کھانے کا انتظام کیا, تم اس کو اس کے اصل رب کے نام پر ذبح نہیں کرتے بلکہ تم جو ہے کسی غیر اللہ کے نام پر جو ہے اس جانور کو ذبح کرتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. اس طرح وہ آر دلاتے اور قریش جو ہے آپ سے بہت زیادہ بدظن ہو گئے اور نالا ہو گئے, اور آپ کی دشمنی میں اتنے زیادہ وہ ہوئے کہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ اذیتیں دیتے, تکالیف جو ہے آپ کو اس راستے میں برداشت کرنی پڑی. آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی حضرت زید بن عمر کی کہ آپ نہایت رحم دل تھے. جب بھی آپ کو معلوم ہوتا کہ کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے, آپ جانتے ہیں قریش کے اندر, عرب کے اندر یہ بات عام تھی کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا. حضرت زید بن عمر کو جب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی باپ جو ہے اپنی بیٹی کو جو ہے زندہ دفن مار رہا ہے تو فوری اس کے پاس جاتے اور اس سے کہتے کہ جو ہے اس بچی پر رحم کر, اور اس بچی کو اگر تو نہیں پال سکتا تو تو مجھے میرے حوالے کر دے. چنانچہ 20 بچیوں کو جن کو جو ہے زندہ درگور کیا جا رہا تھا آپ نے بچایا اور لا کر کے اپنے گھر میں ان کی پرورش کی, اور وہ بچیاں جب جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے کہ جو ہے تو چاہتا ہے تو جو ہے اس بچی کو تو لے جا سکتا ہے, ورنہ اگر تو اس کو نہ لے جائے تو پھر میں اس کی جو ہے پرورش کروں گا. یہاں تک کہ بچی بڑی ہو جاتی اور آپ اس کی جو ہے پرورش کرتے. یہ حضرت زید بن عمر کی جو کیفیت تھی. تلاش حق میں شام اور دیگر علاقوں کا بھی دورہ کیا اور وہاں کے اہل کتاب خصوصاً یہود و نصارہ سے ملاقات کی, لیکن جب دیکھا کہ ان میں بھی جو ہے شرک پایا جاتا ہے تو پھر بیزارگی کا اظہار کیا اور پھر واپس مکہ آ گئے. دور نبوت سے کچھ قبل, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ ماہ قبل ایک ظالم نے حضرت زید بن عمر کو قتل کیا, اور وہ جو ہے چونکہ آپ بتوں کو برا کہا کرتے تھے اس وجہ سے جو ہے آپ کو قتل کر دیا گیا. دور نبوت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن زید کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور لا کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, یہ سعید ہیں اور ہمارے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے کہ زید بن عمر جن کی زندگی سے ہم بخوبی واقف ہیں اور وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے, تو کیا ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر حضرت زید بن عمر کے مغفرت کی دعا کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں معاہد اور دین ابراہیمی پر قائم رہنے والے حضرت زید بن عمر کی مغفرت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حضرت زید کی زندگی کے بارے میں آپ جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کے جو فرزند تھے حضرت سعید, ان کی جو کا بچپن گزرا وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں گزرا. ظاہر سی بات ہے گھر میں توحید کے علم بردار ہوں, توحید کے ماننے والے ہوں, دین ابراہیم پر عمل کرنے والے ہوں, غیر اللہ کے نام پر کیے جانے والے جانور کا ذبیحہ نہ کھانے والے ہوں, اور اخلاق حسنہ سے آراستہ رحم دل لوگ رہتے ہوں, تو ظاہر سی بات ہے وہ اچھے اخلاق حسنہ, اچھی صفتیں جو ہے اولادوں میں بھی آتی. چنانچہ یہی چیز جو ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے اندر بھی آئیں.
حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا جو کنیت تھی وہ ابو الاورا تھی، اور والد کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں زید تھا، زید بن عمرو تھا، والدہ کا نام فاطمہ بنت بہجہ، سلسلہ نسب میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عزا بن ریا بن عبداللہ بن حرزہ، ایک طویل سلسلہ ہے جو قریش میں آپ کا جو ہے چلتا ہے، جو حدیث سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت سعید بن زید کی پیدائش 593 عیسوی میں مکہ میں ہوئی، اور وفات 673 میں تقریباً 81 سال کی عمر میں جو ہے آپ وفات پائے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بڑے زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے والد کی اخلاق حسنہ اور آپ کے والد کی نرم دلی بھی جو ہے آپ کو بخوب ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا گیا تو آپ فوری جو ہے آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت سعید بن زید پیشے سے سائنٹسٹ تھے۔ اس زمانے میں بہت کم لوگ تھے جو ایجادات کرتے تھے، ان میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ ایک سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں سب سے آگے رہنے والے لوگوں میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے، اور مسجد میں نماز میں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹھہرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی نماز میں بھی اور میدان عمل میں بھی آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ حضرت سعید بن زید کے اسلام کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ واقعات بتاؤں جو سبب بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حمزہ بن عبد المطلب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ایک نوجوان شخصیت تھے، اور بھرپور جوانی کے عالم میں شکار کا بہت زبردست شوق تھا آپ کو۔ اکثر مکہ سے نکل جاتے اور مہینوں دنوں جو ہے شکار میں جو ہے مصروف رہتے۔ ایک دفعہ وہ شکار سے واپس ہو رہے ہیں، تیر کمان لگی ہوئی ہے، تلوار لگی ہوئی ہے، اور واپس ہو رہے ہیں تو ایک آپ کے خاندان کی ایک باندی نے آپ کا راستہ روک کر کہا ہے حمزہ تم کو جو ہے شکار کی پڑی ہے، اور تمہارے خاندان کا حال یہ ہے کہ تمہارے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ابو جہل نے ابھی کچھ دیر پہلے میرے سامنے جو ہے بہت برا بلا کہا، یہاں تک کہ جو ہے آپ پر گوبر ڈالا گیا، مٹی ڈالی گئی، اور آپ کو جو ہے جسمانی اذیت پہنچائی گئی، اور تم ہو کہ تمہارا خاندان ہے کہ بنو ہاشم کے جو ہے اپنے یتیم کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ آر جب حضرت حمزہ کو اس لونڈی نے دلائی تو یہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے گھر پہنچے، ابو جہل کے پاس پہنچے۔ ابو جہل اس وقت کعبۃ اللہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اور زور سے جو ہے تلوار کا جو بٹ ہوتا ہے، جو اس کا ہینڈل ہوتا ہے، اس سے مارا، اور ابو جہل کے پیشانی پر اس کا مار لگا اور وہ زخمی ہو گیا، اس سے خون بہنے لگا، اور پھر بڑی جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا کہ اے عمر بن ہشام، تم سمجھتے ہو کہ محمد جو ہے یتیم ہے تو تم اس کو جو ہے جس طرح چاہے اس کے ساتھ رویہ اختیار کرو گے، خدا کی قسم جو محمد کا دین ہے وہ میرا دین ہے، آج سے میں اسی دین کا ماننے والا ہوں، اور تم جو ہے اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ چنانچہ یہ بات آپ نے جذبات میں کہہ دی، اور کہہ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور لا کر کہا کہ اے بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، مجھے بدلے سے زیادہ آپ کی پڑی ہے، اگر آپ اس دین حنیف کو قبول کر لیتے تو یہ میرے لیے زیادہ جو ہے قابل مسرت بات ہوتی۔ تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کیا بڑی بات ہے، ابھی تمہارا ہاتھ لاؤ اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت حمزہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت حمزہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ابو جہل کو بہت زیادہ جو ہے اس پر جو ہے چڑ پیدا ہوتی ہے، اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور دشمنی میں، اور وہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ کعبۃ اللہ میں ٹھہر کر اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا نعوذ باللہ، میں اس کو جو ہے اتنا جو ہے دینار، اتنا انعام دوں گا۔ چنانچہ اس محفل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اٹھ کر کہتے ہیں کہ اے ماموں،
میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماموں اس لیے کہتے ہیں کہ ابو جہل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رشتے میں ماموں ہوا کرتا تھا، تو وہ اٹھ کر تلوار نکالتے ہیں اور نکال کر کے جو ہے راستے میں جانے لگتے ہیں، اور تلوار بالکل ننگی ہوتی ہے، بے نیام ہوتی ہے۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بڑی غصے میں جو ہے طیش کے ساتھ جا رہے ہیں دار ارقم کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ محصور رہا کرتے تھے، تو راستے میں حضرت نعیم جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے ان کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آج محمد کا جو ہے کام تمام کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم اگر محمد کو کچھ ہاتھ لگاؤ گے تو تمہارا بنو ہاشم کا جو ہے تم مقابلہ نہیں کر سکو۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نعیم تم بھی جو ہے اپنے آبائی دین سے پھر گئے ہو، لہٰذا محمد کا کام تمام کرنے سے پہلے میں کیوں نہ تمہارا کام تمام کر دوں۔ تو جب اپنے پر آتی ہوئی تلوار حضرت نعیم دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو فوری کہتے ہیں کہ مجھے تو بعد میں دیکھنا، پہلے جا کر اپنے گھر کو دیکھو۔ وہ چونک کر کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو فرماتے ہیں کہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب نے اسلام قبول کر لیا اور تمہارے بہن بھائی سعید بن زید نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ جب یہ بات سنتے ہیں تو بہت آپ کو جو ہے غصہ آتا ہے، بڑے مشتعل ہوتے ہیں اور فوری جو ہے اپنے بہن کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ایک مالدار آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے، اکثر خیرات کیا کرتے تھے، اور تعلیم کے لیے بہت سارے صحابہ کو اپنے گھر پر بلا کر کے جو ہے تعلیم حاصل کیا۔ چنانچہ اپنے گھر میں اس وقت انہوں نے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا، اور بلا کر کے جو ہے قرآن مجید یہ دونوں میاں بیوی جو ہے سن رہے تھے۔ ایک اور آپ کو میں بات بتاتا چلوں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی جو زوج محترمہ ہے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، وہ اس زمانے کی 26ویں شخصیت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ 26 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، 27ویں وہ تھی، یعنی بہت کم لوگ اس وقت اسلام قبول کرے تھے۔ تو 27واں نمبر حضرت فاطمہ بنت خطاب کا ہے اور 28واں نمبر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت سعید بن زید جب اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر فاروق دستک دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ میں عمر ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں، دروازہ کھولو۔ اور وہ دروازہ کھولنے سے قبل وہ سمجھ جاتے ہیں کہ عمر کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ نقصان پہنچائیں گے، اس لیے فوری وہ قرآن مجید کے اوراق، وہ جز جو ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی بہن بھائی کو پکڑ کر مارنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بال بڑے بال تھے، جس کو آپ زلف کہتے ہیں، بڑے بڑے زلف تھے، ان کے بالوں کو پکڑ کر جو ہے ان کو دیوار سے بہت زیادہ جو ہے ڈچے دینے شروع کیے، ٹکرانا شروع کیا، اور پھر زمین پہ لٹا کے مارنا شروع کیا، اور پھر کہنا شروع کیا کہ تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ جب یہ کیفیت اپنے شوہر کی وہ دیکھتی ہیں، حضرت فاطمہ بنت خطاب تو دوڑتی بھی آتی ہیں اور اپنے شوہر کو بھائی سے الگ کرتی ہیں اور بھائی کو دھکیل کر کہتی ہیں کہ اے عمر، تم نے سچ سنا، ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، اور ہم نے اپنے آبائی دین کو ترک کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے، اور لہٰذا تمہیں جو بن پڑتا ہے تم کر لو۔ یہ بات جب سنتے ہیں تو بہن کو بھی مارتے ہیں، اور بہن کا بھی جب خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو پھر دل نرم ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جو ہے کیا چیز تم پڑھ رہے تھے۔ پھر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اے بھائی، میں تمہیں جو ہے اس حالت میں وہ قرآن کی نسخہ نہیں دے سکتی، وہ اللہ کا کلام ہے، تمہیں پہلے جو ہے اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ ہی کے آنگن میں بیٹھ کر وہ غسل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کے وہ اجزاء، وہ جز جو وہ پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ کے وہ اجزاء تھے، وہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو خباب بن ارد اس وقت اندر ہوتے ہیں اور وہ چھپ جاتے ہیں ڈر کر، اور یہ دونوں میاں بیوی جو ہے مقابلہ کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہ اوراق دیے گئے، وہ اجزاء دیے گئے، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کیے، اور جیسے جیسے پڑھتے جاتے تو زبان سے الفاظ نکلتے کہ کیا زبردست کلام ہے، کیا زبردست کلام ہے۔ آہستہ آہستہ قرآن مجید کی تلاوت سے، اس کی برکت سے ان کا دل نرم ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ اس آیت مبارکہ پر پہنچے، اننی انا اللہ فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میری ہی بندگی کرو۔ تو فوری زبان سے نکل پڑا کہ جو ہے بے شک، اور
بہن بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. جیسے ہی یہ زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو اس وقت چھپے ہوئے ہوتے ہیں اٹھ کر نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، خوش قسمتی ہے تمہاری، خوش بختی ہے تمہاری کہ میں نے 2 روز قبل ہی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ، عمر بن حشام، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، دو میں سے کسی ایک کے اسلام سے، مسلمانوں اور اسلام کو جو ہے تو قوت عطا کر. اللہ نے تمہارے حق میں اس دعا کو قبول کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے فوری لے چلو تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دین اسلام قبول کر سکوں. چنانچہ یہ لوگ چلتے ہیں اور حضرت عمر چونکہ بہت تیز چال چلنے والے تھے، بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر دار ارقم کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور اس کی اندر سوراخ میں سے لوگ دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کہ حضرت عمر ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ عمر آئے ہوئے ہیں اور تیور اچھے نہیں لگ رہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اندر آنے دو، میں اپنی تلوار سے جو ہے عمر کا آج فیصلہ کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں میرے پاس آنے دو، میں ان سے بات کرتا ہوں. چنانچہ وہ اندر داخل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑ کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا اب بھی بس نہیں آؤ گے اپنی جہالت سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لہجہ بالکل نرم ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں کہ آپ کے جو ہے ہاتھ پر جو اسلام قبول کروں. لہٰذا جیسے ہی آپ اسلام کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ اکرام جو دار ارقم میں اس وقت موجود ہیں نعرے تکبیر کی صدا بلند کرتے ہیں اور مصنفین نے، اہل سیر حضرات نے لکھا کہ کعبے کی پوری وادیاں جو ہے اس نعرے تکبیر سے گونج اٹھتی ہیں. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر بنو عدی کا ایک زبردست جانباز، ایک بہترین شخصیت جو مستقبل کا خلیفہ دوم اور ایک بہت بڑا فاتح بننے والا تھا، اس کے اسلام کا سبب بن رہے تھے یہ دونوں میاں بیوی. ان کی شجاعت، یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے اس لیے رکھا کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی وہ ہمت ہی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر بن فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بڑے زبردست شجیع اور خود بھی بہادر صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم دیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اپنے زوج محترمہ کے ساتھ ہجرت کر گئے اور مدینہ کے اندر رفع بن عبد المنذر انصاری کے مہمان ہوئے. کچھ دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے باضابطہ رافع بن ملک انصاری سے آپ کی مواقعات کروائی، یعنی آپ کا بھائی چارہ کروایا اور آپ کو بھائی بنوایا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی. آپ کی شجاعت اور بہادری کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2 ہجری میں جب قریش کا قافلہ، آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کا سبب بنا قافلہ جو شام کی طرف سے آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ 2 صحابہ کو کہا کہ جا کر کے جو ہے اس قافلے کی خبر لو. جب یہ حضرات چند سواروں کے ساتھ اس قافلے کی خبر لینے کے لیے گئے اور جس کی بھنک اس وقت ان کو پڑی حضرت ابو سفیان کو، جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو انہوں نے راستہ بدل دیا. یہ لوگ کافی دور تک نکلے اور کافی دور تک ان کا جو ہے ان کی تلاش کرتے رہے اور بہت دور تک نکل گئے. اتنی دور تک نکلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سے چل کر بدر کے مقام پر آئے اور مارے کے بدر ہوا. جب یہ حضرات واپس ہونے لگے تو دیکھا کہ جو ہے اس وقت تک مارے کے بدر ہو چکا تھا اور صحابہ جو ہے اس مارکے کو فتح کر کر واپس ہو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا اور آپ کو بدر کے اموال میں، غنائم کے اندر، مال غنیمت کے اندر آپ کا حصہ جو ہے دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بدری صحابی بھی ہیں. اور دیگر غزوات میں بھی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ رہنے والے صحابہ، سائے کی طرح ساتھ رہنے والے. غزوہ احد میں جب مارے کے کارزار بڑا سخت ہوا اور بڑے بڑے صحابہ کے پیر اکھڑ گئے، ایسے موقع پہ بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ
شجاعت کے ساتھ جو ہے لڑتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان جب 6 ہجری میں ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پرست پر بیعت کرنے والے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہوا۔ صلح حدیبیہ کے اندر شامل ہونے والے حضرت سعید بن زید، اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ شریک رہے۔ غزوہ تبوک کی سخت ترین حالات کا مقابلہ آپ نے کیا، غزوہ حنین میں بھی آپ جو ہے شریک رہے، اور ہر معرکے میں بڑی شجاعت سے لڑتے اور بڑی زبردست جو ہے آپ جو ہے ہمت اور جو ہے شجاعت کا مظاہرہ کرتے۔ دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں آپ نے بڑے جو ہے غزوات میں شرکت کی۔ اس وقت شام کا محاذ کھل گیا تھا اور شام میں جو ہے مسلمان کارروائی کر رہے تھے۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی کمان میں ایک زبردست لشکر جب شام کی طرف روانہ ہوا تو اس فوج میں رسالے کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ رسالہ کہتے ہیں گھوڑ سوار جو فوج ہوتی ہے اس کو رسالہ کہتے ہیں۔ تو اس کے کمانڈر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ یہ پورا لشکر دمشق کے قریب پہنچا اور دمشق کا محاصرہ کیا گیا، اور ابو عبیدہ بن جراح پیچھے رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمان میں ایک بڑا لشکر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے دمشق کی طرف بھیجا، اور آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح پیچھے رہ گئے اور دمشق کا محاصرہ کیا گیا۔ اور اس محاصرے کے اندر زبردست جب لڑائی ہوئی تو اس رسالے کی کمانڈ سنبھالتے ہوئے سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے زبردست داد شجاعت دی اور زبردست مقابلہ کیا، یہاں تک کہ دشمن کے پیر اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور بھاگ کر کے اپنے آپ کو دمشق کے اندر قلعہ بند کر لیا۔ چنانچہ دمشق کا محاصرہ کیا گیا، کئی مہینوں تک وہ محاصرہ جاری رہا۔ پھر ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر مسلمان پیچھے ہٹے، اور جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ قلعے سے باہر آئے اور باہر آ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہا۔ اس وقت حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر زبردست مقابلہ کیا اور اس کے ایک بڑے کمانڈر کو جو ہے قتل کیا۔ مسلمانوں کے اندر جوش پیدا ہوا اور مسلمان بہت تیزی سے جو ہے آگے بڑھے اور دمشق کو جو ہے انہوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد حمص شام کا ایک بڑا شہر ہے، اس کو بھی جو ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں فتح کیا گیا۔ دمشق کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن زید کو دمشق کا گورنر بنا دیا، اور یہ لکھا بھیجا کہ حضرت سعید بن زید دمشق کے گورنر ہوں گے۔ آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اور فوری ایک خط لکھا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، میں اتنا جو ہے بہت زیادہ یہ نہیں ہوں کہ آپ تو جو ہے میدان جہاد میں لگے رہیں اور نیکیاں کماتے رہیں اور میں دمشق کے اندر بیٹھا رہا ہوں۔ میں اس قدر جو ہے وہ نہیں ہوں کہ آپ کی اس بات کو میں مانوں گا۔ لہٰذا فوری استعفیٰ دیا اور کہا کہ جو ہے میرا یہ استعفیٰ پہنچنے کی فوری بات آپ کسی کو یہاں کا گورنر بنا کے بھیجیے اور میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ چنانچہ آپ پھر واپس آئے اور اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہوئے، اور زبردست جو ہے فتوحات جو ہے شام کے اندر آپ کی موجودگی میں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ شام پورا کا پورا جو ہے فتح ہو گیا۔ سن 50 اور 51 ہجری میں آپ کا جو ہے وصال ہوتا ہے۔ اس سے قبل ابو عبیدہ بن جراح جب شام کی فتح ہو جاتی ہے تو پھر مدینہ آ جاتے ہیں اور آ کر کے مدینہ میں قیام کرتے ہیں۔ اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، فیروز ابو لولو نے دوران نماز آپ پر حملہ کیا اور اسی زخم کی وجہ سے آپ شہادت ہوئی۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بستر وفات پر تھے اور بالکل آپ کا آخری وقت تھا، تو حضرت سعید بن زید اس وقت وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ کیوں نہ آپ جو ہے اپنا کوئی جانشین بنا دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤں گا، بلکہ میں یہ کروں گا کہ وہ جو لوگ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت تک بھروسہ کیا، میں ان کو یہ ذمہ داری دوں گا کہ وہ کسی ایک مناسب فرد کو جو ہے اپنا خلیفہ بنا لے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس وقت شہید ہو چکے تھے
अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तलहा बिन उबैदुल्लाह, साद इब्न अबी वक्कास, और इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, तकरीबन 6 सहाबा उस वक्त बाहयात थे जो अशरा मुबशरा में से थे। तो छठे ये भी थे, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपका नाम नहीं रखा, कहा कि यही लोग होंगे, आपका नाम नहीं लिया गया। तो इससे मालूम होता है कि आपका मुकाम मर्तबा क्या था सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। इस तरह आपने अपने खानदान को, यानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खानदान को खिलाफत के का जो रेस होती है, यानी जो दावेदारी होती है, उससे जो है दूर रखा। अब न सिर्फ अपने बेटों को रखा, बल्कि अपने बहनोई को भी रखा। चुनाचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद आप जो है गोशानशीन इख्तियारी की आपने, और वादी अकीक के मकाम पर जो है घर बनाया और मक्के से बाहर सुकूनत इख्तियार की। यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत आया, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में जब आपके घर का मुहासरा किया गया और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, तो आपसे रहा न गया और आप अपनी उस घर से मदीना तशरीफ लाए और मस्जिद नबवी में ठहर कर नहीं, उस वक्त आप जो है कूफा में थे। उस वक्त कूफा में आप थे, किसी काम से गए हुए थे। कूफा की मस्जिद में आपने ठहर कर कहा कि वो कौम, वो लोग किस तरह जो है कामयाब हो सकते हैं जो अपने नबी के जो है करीबी सहाबी को जो है इस तरह जो है शहीद कर देते हैं। फिर फरमाया कि आज ओहद का पहाड़ भी अगर अपनी जगह से हिल जाए तो उसमें कोई अजब बात नहीं होगी, इसलिए कि उम्मत ने, लोगों ने इतना जो है बड़ा जुल्म किया है। चुनांचे फिर वापस आए और अपने आप को जो है फिर सियासी मैदान से दूर रखा और गोशानशीनी की जिंदगी इख्तियार की। सन 50 हिजरी के अंदर 70 बरस में जो है आपका इंतकाल होता है। जुमा का दिन, जुमा की तैयारी हो रही है और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये इत्तला दी जाती है कि आपके फूफा सईद बिन ज़ैद वादी अकीक के मुकाम पर जो है इंतकाल फरमा गए हैं। तो फौरी ही दौड़ते हुए जाते हैं। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिलकर आपको नहलाते हैं, फिर कफनाया जाता है और फिर आपको, आपकी जसद को मदीना लाया जाता है बकी के अंदर। ला करके हजरत साद अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद खबर में उतरते हैं और सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस तरह सुपुर्द खाक किया जाता है। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी से जो बात आपको हमको मिलती है वो ये कि जिस नज़्बुलैन, जिस अकीदे से हम वाबस्ता हैं और अल्लाह ने हमें इस कलमे की बरकत से वाबस्ता किया है, उसके लिए हर अजीज तरीन मता को जो है जब इंसान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात इस कदर बुलंद करते हैं। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी सहाबा में से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तारीफ किया करते और ख़ास तौर से आप देखते हैं कि आपकी ज़ौजे मोहतरमा और आपके ख़ानदान के तमाम लोग जो है बाद में इस्लाम कबूल किए। आपने 3 शादियाँ की, तकरीबन 14 बच्चे आपके हुए हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के, और सब के सब नेक वक्त और नेक बच्चे थे। इस तरह हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के चंद वाक़यात जो मेरे मुताले में आए थे, मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत को मज़ीद पढ़ने, मज़ीद समझने और सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले बन जाएँ और आपकी ज़िंदगियों के वो रोशन पहलू, जो रोशन मीनारे हैं, वो हमारी ज़िंदगी में भी आएँ। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।